اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چرسدہ پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے ایس ایس ٹیز اساتذہ کی آواز کو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں تک اور بیوروکریسی تک پہنچانے میں جو ہمارے ساتھ مدد کی ہے، اس کے لیے میں صوبہ بر کے تمام ایس ایس ٹیز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر۔ کیس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا اپ گریڈیشن کا جو کیس ہے، یہ تمام میڈیا والے بھی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ چلی ہے اور یہ تاریخ 2 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے جاتے جاتے ڈائری اٹھائی اور ہمارا کیس کر لیا۔ اس میں کے پی اسمبلی کی ریزولوشن 2015 میں پاس کی گئی، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو 2017 میں ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا۔ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق 3 مرتبہ ان پر سی او سی لگائی، لیکن پھر بھی ڈپارٹمنٹ نے اور اس بیوروکریسی نے ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیبنٹ کا ڈیسیژن ہوگا، تو 17 جنوری 2023 کو جو فارمر گورنمنٹ تھی اس نے بذریعہ کیبنٹ ہمارے اس کو اپروو کیا اور اس پر یہ چیز لکھی کہ 1 جولائی 2023 سے عمل درآمد ہوگا۔ 1 جولائی 2023 سے پہلے ہم نے آج کل کے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، میں اس میڈیا کے تھرو اپنے معزز وزیر اعلیٰ کے پی، منسٹر جتنے بھی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ہیں، سیکرٹری ایلیمنٹری سیکنڈری ہیں، سیکرٹری فائنانس ہے، تمام بیوروکریسی سے ہم مل چکے ہیں۔ ہم نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیو رائٹ ہے اور یہ رائٹ ہمارا دہائیوں پر مشتمل ہے، نہ کہ اچانک یہ ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں پھر سے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے۔ تو میرا سوال اس بیوروکریسی سے یہ ہے کہ آپ کی بنائی گئی سمری میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے 8 کیڈرز ہیں، مختلف ٹیچنگ کیڈر 8 ہیں، 8 میں سے 7 کے ساتھ مختلف ٹائم میں 2 مرتبہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس ایس ٹیز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ فیڈریٹنگ یونٹ ہمارے 6 ہیں، 6 یونٹ میں 5 میں انیشل 17 ہے، جبکہ چھٹا ہمارا جو صوبہ کے پی ہے اس میں 16 ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن ہے، ڈسپیرٹی بھی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا میچور کیس ہے بالکل، اس کو دیگر کیڈر کے ساتھ بھی نہ ملایا جائے۔ اس کے علاوہ میں پریس کے ان بھائیوں کی وساطت سے اپنی بیوروکریسی کو، اپنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے حالیہ 1 ہفتہ پہلے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اپ گریڈیشن لائف سٹاک، اس کی اپ گریڈیشن آپ نے کر دی ہے، 11 سے 16 میں کی ہے، جبکہ ہمارا 16 سے 17 میں ایک سکیل کا مسئلہ ہے اور اس میں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اس میں مائنر قسم کی فائنینشیل امپلیکیشن ہے، مینز کہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے 22,000 خاندانوں پر مشتمل ایس ایس ٹیز کی پر پورے سال کا فائنینشیل امپلیکیشن 1 ارب روپے آتا ہے۔ تو 1 ارب روپے کے لیے تو آج گلی محلوں کے لیے وہ ترقیاتی کاموں میں دے دیتے ہیں۔ 1 ارب روپے کوئی اتنی بڑی خاص اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن ہم پھر آپ سے آپ احباب سے جو گورنمنٹ ہے اور جو بیوروکریسی ہے، اس میڈیا کے ذریعے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم اساتذہ اکرام ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی استاد سے پڑھ کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہمیں روڈوں پہ نکلنا اچھی بات نہیں لگتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، کل ورکنگ ڈے ہے، آپ ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، ورنہ میں اپنے تمام ایس ایس ٹیز بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا صوبہ بھر کے، جس طرح کے تمام تنظیمات نے ہمیں اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے، ان تمام تنظیمات کا بھی میں دل کی عطا گرائیوں سے ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن کے پی کی طرف سے انہیں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس کاز میں ہمارا حصہ بننے کے لیے جانی، مالی اور فائنینشلی بھی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تمام تنظیمات کا۔ اگر کل ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم حسب معمول جو ہمارا شیڈیول دیا گیا ہے وہ بروز منگل 11 تاریخ کو فل فلیج تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے اور اس وقت تک ہم اس دھرنے میں رہیں گے جس وقت تک یہ گورنمنٹ ہمیں اپنا نوٹیفیکیشن نہیں دیتی۔ یہ بات میں باور کروانا چاہتا ہوں میڈیا کے تھرو کہ ہم اس مرتبہ کشتیاں جلا کر آئیں گے، اس وقت تک
ہم دھرنے پہ رہیں گے جس وقت تک آپ ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں دیتے. باقی آپ سے میری ہمبلی گزارش ہے بینگ اے ٹیچر ہونے کے ناطے کہ ہمیں آپ اس امتحان میں نہ ڈالیں. ہمارے دور دراز سے ڈی آئی خان سے چترال اور کوہستان سے لے کر ہزارہ تک تمام اضلاع کے جتنے بھی ہمارے اساتذہ اکرام ہیں انتہائی ایموشنل اس وجہ سے ہیں کہ وہ 3 دہائیوں سے زیادتی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور آج تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں, تمام ریکوائرمنٹ مکمل ہیں, صرف جسٹ ایک نوٹیفیکیشن کی کلک ہے اور اس کے لیے بھی آپ نے یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر میں ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن کے پی کی طرف سے ضلع چارسدہ پریس کلب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس آواز کو پہنچانے میں ہماری مدد فرمائی. پشاور میں سر ہمارا دھرنا انشاءاللہ 11 تاریخ کو ہوگا اور 2 بجے کا ہم نے ٹائم دیا ہے. نمبر 1 ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 سے سٹارٹ ہوگا اور اسمبلی کے سامنے جا کے وہ ہمارا پوائنٹ ہے. بڑا زبردست سر آپ نے سوال کیا ہے. بنیادی طور پر ہم 4 جنوری 2021 کو جب گئے تھے تو ہماری فائل پیپر کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ساتھ یہ ایلیمنٹری سیکنڈری کے سیکٹری تھے اس وقت کے, آج کل جو ندیم افضل چودھری صاحب چیف سیکٹری ہیں, انہوں نے 4 جنوری 2021 کو ریٹن کیا تھا جو ہمارے پاس موجود ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ہم آپ کا کیس اپ گریڈ کریں گے. 15 کی بجائے آج 2 سال 15 دن سے بھی زائد گزر گئے ہیں. اب وہ سیکٹری سے پروموٹ ہو کر چیف سیکٹری ہو گئے ہیں اور اس وقت یہ تھا کہ کیبنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, آج کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے جو ہمارے پاس ہے, جو ان کے پاس ہے. اب بھی یعنی کہ ٹیکنیکلی ان کے پاس اس کیس کو روکنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. سر ہماری تقریباً ایک مہینہ پہلے ہم نے تمام ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹریز کی میٹنگ بلائی تھی 14 تاریخ کو ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن کی, جس میں یہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے صدور جنرل سیکرٹری موجود تھے اور انہوں نے گورنمنٹ کو ٹائم ڈیڈ لائن دی تھی جو لیٹر ہم ان کو کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے 5 تاریخ 1 جولائی کی بجائے 5 جولائی تک ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کریں. اگر 5 تک آپ نہیں کریں گے تو ہم 10 تاریخ کو پھر پروٹیسٹ کی صورت میں آئیں گے. سر بنیادی طور پر ہماری تعداد جو ایس ایس ٹیز کی ہے وہ 22,000 ہے, لیکن ہمارے ساتھ جتنی تنظیمات ہیں, مالگیری اساتذہ, تنظیمی اساتذہ, دیگر جتنی بھی تنظیم, ایس او اے, وحدت اساتذہ, انہوں نے اوپن گیگا کی تمام تنظیمیں 22 کی 22 وہ ہماری پشت پہ کھڑی ہیں اور انہوں نے ہی ہماری رہائش کا انتظام کیا ہے. انشاءاللہ ہمیں یہ کبھی امید ہے کہ ہم 50,000 سے زائد لوگوں کو پشاور میں لانے میں کامیاب ہوں گے.